السلام علیکم۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ سورہ القاف آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت و ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ سورہ القاف آیت نمبر 66۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے، جس کا نام خضر تھا، کہا کہ خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ سورہ القاف آیت نمبر 67۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔ سورہ القاف آیت نمبر 68۔ اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں، اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو۔ سورہ القاف آیت نمبر 69۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ سورہ القاف آیت نمبر 70۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ سورہ القاف آیت نمبر 71۔ تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ سورہ القاف آیت نمبر 72۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ سورہ القاف آیت نمبر 73۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ سورہ القاف آیت نمبر 74۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ سورہ القاف آیت نمبر 75۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ سورہ القاف آیت نمبر 76۔ انہوں نے کہا، اگر میں نے اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کی قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔ سورہ القاف آیت نمبر 77۔
پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنا چاہتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 78۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تجھ میں اور مجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں میں تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 79۔ کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 80۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ الکہف آیت نمبر 81۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک دینتی اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ سورہ الکہف آیت نمبر 82۔ اور وہ جو دیوار تھی دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔